بسم الله الرحمن الرحیم الفصل العاشر فی خلق السخاء والکرم 45 نمبر درس سے منہاج المسلم کا 3 باب ہم پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ چکے ہیں۔ عقائد کے متعلق باب ختم ہو گیا، دوسرا باب تھا آداب کے متعلق، ابھی تیسرا باب اخلاق کے متعلق چل رہے، کچھ آخری پیج سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سے پھر ہم پڑھیں گے الباب الرابع فی العبادات، پھر 5واں باب ہوگا معاملات میں۔ تو یہ دن کے اہم کیا ہے؟ شعبہ جات عظیم، پھر اس میں نیچے کے شعبے ہیں۔ تو اب دیکھیے اخلاق میں ایک خلق ہے کرم، سخا، سخاوت۔ السخاء خلق المسلم والکرم شیمتہ، کرم نوازی، مہمان نوازی، سخاوت مسلمان کی امتیازی صفت و خاصیت ہے۔ مسلمان بخیل، شحیح نہیں ہوتا، کیونکہ بخل، شح، یہ دونوں، بخل کم بخل کو کہتے ہیں، شح اس سے زیادہ بخل کو کہتے ہیں۔ خلقان ذمیمان منشأ خبث النفس، یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں یہ بخل؟ جب انسان کا نفس خبثت سے بھر جائے اور دل جو ہے اندھیروں میں ہو جائے۔ والمسلم بایمان وعمل صالح نفس طاہر و قلب مشرق، اور جو صحیح مسلمان ہوتا ہے اعمال صالح وغیرہ کی وجہ سے نفس پاک ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ تو روشن دل ہونا تو پھر اس کی وجہ سے بخل نہیں آئے گا۔ وشح ان کان مرضا قلبیا عاما لا يسلم منه البشر الا المسلم بایمان وعمل الصالح۔ شح اگرچہ کیا ہے ایک دلی مرض ہے، عام طور پر اس سے عام انسان بچتے نہیں ہیں، مگر صحیح مسلمان بچتے، جیسے زکوٰۃ اور صلاۃ نماز ہے۔ کہ یقیہ اللہ تعالی شر هذا الداء الوبیل، اللہ تعالیٰ اس کو اس مردار بیماری سے بچاتا ہے انکسار سے، لیعدہ للفلاح ولیعدہ ویہیئ للفوز الاخروی، تاکہ اخروی فائدہ اس سے حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت ہلوع ہے۔ ہلوع کا معنی کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، کچھ بھی تکلیف ہو، چاہے دنیاوی مالی، تو اس پہ بہت جزع فضع کرتا ہے، واویلا شکوا کرتا ہے۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے مال مل جاتا ہے، کچھ بھی خیر مل جاتی تو روک لیتا ہے، دیتا نہیں کسی کو۔ ہاں جو اچھے نمازی ہوتے ہیں، جو نماز دائم طور پر پڑھتے ہیں، ان کے مال میں معلوم حق ہوتا ہے سائل کا اور محروم آدمی کا، تو اسے لوگ دیتے ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ، جو بخل سے بچ گیا تو وہ کامیاب آدمی ہے۔ بخل تو بخل ہی ہے، بس چلو ہر آدمی سمجھتے کچھ نہ کچھ ترجمے کے بخل، بخیل انسان اچانک شحیح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ بھی روک دیتا نہ وہ آگے بخل میں بڑھ جائے۔ ولما كانت الاخلاق الفاضله مكتسبه بنوع من الریاضت والتربیہ، یہ جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں یہ تربیت سے حاصل ہوتے ہیں، ریاضت، مجاہدے سے، کوشش، ٹریننگ سے۔ تو مسلمان جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ اعمال فاضلہ کو بڑھاتی ہوئی کام کرتا ہے کہ اس سے خود کو کیا کرے؟ متزین کرے، خوبصورت کرے۔ واراد خاطر الامور فی الشرع الکریم، جو شریعت میں ہے، من ترغیب فی ذلک الخلق و ترہیب من ضدہ، اور ڈرائے ہے شریعت نے کہ اس کی ضد والے اخلاق سے بچو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیے ہیں ان میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو۔ اس دن سے پہلے یا اس وقت سے پہلے کہ کسی کو موت آ جائے، پھر تو یہ بہت بولے گا یا اللہ کچھ مدت دے دیتے کہ میں خرچ کر لیتا اور اچھا سا آدمی بنتا۔ ظاہر ہے کہ اس سے کہاں ہوتا ہے؟ جو آدمی دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، تقویٰ کرتا ہے، اچھی بات کا کیا کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کے لیے اچھائیاں ہم آسان کرتے ہیں۔ جو بخل استغنا اختیار کرتا ہے، اچھائیوں کو جھٹلاتا ہے، اس کے لیے ہم سخت اور بری چیزیں آسان بنا دیتے ہیں۔ دیکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جواد، اللہ سخی ذات ہیں، یحب الجود، اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، ویحب مکارم الاخلاق ویکرہ السفسافہ، اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں، برے اخلاق کو ناپسند کرتے ہیں۔ دیکھ دو آدمیوں کے ساتھ آپ ضد، مقابلہ اور کچھ آگے بڑھنا یہ کر سکتے۔ ایک تو مال والے کے ساتھ کہ وہ خرچ کر رہے تم بھی خرچ کرو، دوسرا علم دین سکھاتے تم بھی ایسا کرو۔
اور یہ حدیث ہے کہ جب بھی صبح ہوتی ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے کہتے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بدلہ دے اور جو روکتا ہے اس کا مال ہلاک کر دے۔ دیکھ، شح بخل جو ہے کسی بیماری ہے کہ اس نے ماقبل پہلی والی امت کو بھی ہلاک کر ڈالا، یہاں تک کہ زیادہ حرص اور مال کی محبت نے ان کو اس پر ورغلایا، آمادہ کیا کہ خون تک بہانے لگے اور حرام چیزوں کو حلال تک سمجھ لیا۔ عائشہ صاحبہ نے ایک مرتبہ صدقہ ودقہ کر دیا، بکری کا گھر سے دے دیا گوشت ادھر ادھر، صرف ایک بازو رکعت۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جو ذبح کیا تھا بکری اس کا کیا بچا؟ فرمایا کہ صرف ایک جو کیا ہے کندھا ہوتا ہے بازو وہ بچ گیا ہے۔ فرمایا کہ کچھ نہیں بچا، منا سب جو آپ نے دیا وہ تو اچھا ہو گیا، جو آپ نے باقی رکھا یہ کیا ہے نہیں بچا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ چاہے کھجور کے برابر ہو لیکن پاک چیز سے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، گندی چیزوں کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ سخاوت کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیں سخاوت اس طرح ظہور پذیر ہو جائے گا اگر کوئی آدمی بولتا ہے کہ میں سخی ہوں۔ ایعطی الرجل العطا فی غیر من ولا اذی، کسی کے ساتھ کوئی بھی احسان کرے یا کچھ دے تو اس پر بعد میں جتلانا نہ کرے اور نہ اس کو تکلیف دے۔ اور دوسرے یفرح الموت بسائل الذی سأل ویسر لعطائه، جو دے دے اس پر خوش ہو۔ اینفق المنفق بغیر اسراف ولا تقتیر، خرچ کرے اسراف بھی نہ کرے اور زیادہ بخل بھی نہ کرے۔ یؤتی المکثر من کثیرہ والمقل من قلیلہ، یہ بھی سخاوت ہے، جس کے پاس زیادہ ہے زیادہ خرچ کرے، جس کے پاس تھوڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا خرچ کرے۔